آج کا سبق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کے دور خلافت کے حالات، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کے دور خلافت میں جس پر بات چیت ہوتی ہے یا جس پہ بات چیت کرنا زیادہ اہم ہے، وہ یہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انعقاد کیسے ہوا۔ اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ خلافت، سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ خلافت کسے کہتے ہیں۔ خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کا نام ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد تا قیامت کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، تو دنیا کا نظام، دین کا نظام، بندوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق، ان سب کو لے کے چلنا یہ خلیفہ کے ذمہ ہوتا ہے۔ تو خلیفہ اسے کہتے ہیں جو حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں میں مسلمانوں کی رہنمائی کرے اور دونوں کے نظام کو چلائے۔ ایک عام اچھے حکمران میں اور خلیفہ میں بنیادی فرق یہ ہے، یعنی لوگ جسے کہتے ہیں رفاہی مملکت یا فلاحی مملکت، کہ جس میں جو آج کل مغربی جو تصور ہے رفاہی مملکت کا، فلاحی مملکت کا، ویلفیئر اسٹیٹ جسے کہتے ہیں، کہ وہ حکومت لوگوں کے بھلائی کے لیے ہوگی، لوگوں کا بھلا چاہے گی، ان کی فلاح و بہبود کے کام کرے گی۔ تو یہ تصور جو ہے یہ ادھورا ہے۔ اسلام کا دیا ہوا تصور وہ کامل ہے، کیونکہ ویلفیئر اسٹیٹ میں بندوں کے حقوق کا ذکر تو ہے، اس میں اللہ کے حقوق کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اسلام جو خلافت کا تصور دیتا ہے اس میں حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں ہیں، اور اگر حقوق اللہ کی پاسداری نہ ہو تو بندوں کے حقوق کی پاسداری بھی حقیقت میں نہیں ہو سکتی۔ اور وجہ یہ ہے کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لینے کا ذریعہ نہ ہو، نہ وہ اللہ کے بارے میں صحیح عقیدے جانتا ہے، نہ اس کو صحیح عبادت کرنی آتی ہے، نہ قرآن کی روشنی اس کے سامنے ہے، نہ حدیث کا جو سامان فکر و نظر ہے وہ اس کے سامنے ہے، تو وہ پھر بندوں کے حقوق کے بارے میں بھی خود ساختہ قوانین بنا لے گا، دیکھنے میں چاہے وہ کتنے ہی ان کو خوبصورت عنوانات دیے جائیں، حقیقت میں وہ تباہی ہوگی۔ جیسے آج مغربی ممالک میں عورت کی آزادی کے نام پہ عورت کو کہتے ہیں ہم نے حقوق دے دیے ہیں، لیکن وہ حقوق کیا ہیں؟ حقیقت میں تو اس میں عورت سے ایک اچھے محفوظ گھر کا حق اس سے چھین لیا گیا ہے، اور وہاں پہ خاندان کا تصور ہی وہاں پہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو خلیفہ جو ہے وہ جامع ہوتا ہے دونوں چیزوں کا۔ اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ خلافت کا انعقاد شرعاً کس طرح ہوتا ہے، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو خلافت کا انعقاد شرعاً جو طریقہ ہے نا، وہی ہے جو خلفۂ راشدین جس طریقے سے وہ خلیفہ بنے ہیں، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے انتخاب سے خلیفہ بنے، مسلمانوں نے منتخب کیا ان کو۔ تو ایک شرعی طریقہ یہ ہے کہ مسلمان کسی کو قابل آدمی کو منتخب کر لیں تو وہ خلیفہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خلیفہ، شرعی خلیفہ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر کر دے اپنی زندگی میں، کہ میرے بعد یہ شخص ہے، اس کا نام پیش کر دے امت کے سامنے۔ تو یہ بھی شرعی طریقہ ہے، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لکھوا دیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہیں۔ اور تیسرا طریقہ وہ ذرا آپ اسے کہہ لیں کہ وسیع انتخابات کا ہے،
یا رائے شماری کا ہے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ بنے ہیں اس میں رائے شماری ہوئی ہے، اور اس میں وسیع پیمانے پر لوگوں سے پوچھا گیا کہ چونکہ اس وقت خلافت کے دو سب سے قابل لوگ تھے، حضرت علی، حضرت عثمان، کے ان دونوں میں سے آپ کی رائے کس کے ساتھ ہے؟ تو اکثریت نے حضرت عثمان کے حق میں فیصلہ دیا۔ تو اکثریتی رائے سے کسی کو خلیفہ مقرر کرنا یہ بھی ایک اسلامی طریقہ ہے۔ اور یہ جو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی طریقے سے خلیفہ بنے جیسے حضرت ابو بکر، یعنی مسلمانوں نے اپنے انتخاب سے انہیں خلیفہ بنا دیا۔ تو اصل یہ تین طریقے ہو جاتے ہیں۔ ایک چوتھا طریقہ ہے، وہ ہے مارشل لا، یعنی کوئی شخص اپنی طاقت سے، اپنے گروہ کے اثر و رسوخ سے، یعنی مسلح اثر و رسوخ سے زبردستی وہ خلیفہ بن جاتا ہے، تو یہ طریقہ ناجائز ہے، یعنی وہ شخص ایسا کر کے حرام کا مرتکب ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ لیکن شرعی حکم اس میں یہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ اگر وہ شخص اس نے حالات کی باغ ڈور سنبھال لی ہے، اس نے اور وہ سروں پر بیٹھ گیا ہے، تو اس کے خلاف خروج نہیں کرنا ہے، اس وقت تک خروج نہیں کرنا ہے جب تک وہ کھلم کھلا کفر کا نظام مسلط نہ کرنے لگے، کھلم کھلا ایسے اعمال شروع کر دے، ایسے اقدامات کہ کسی فقیر کو شک نہ رہے کہ بھئی یہ بندہ کافر ہو گیا، علماء کا اختلاف ہی نہ رہے اس کے کافر ہونے میں، تو اس صورت میں خروج جائز ہوتا ہے، ورنہ جائز امور میں اس کی اطاعت کرنی ہے، ناجائز امور میں انکار کر دینا ہے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے، خروج نہیں کرنا ہے۔ یہ حکم ہے ناجائز طریقے سے خلیفہ بننے والے شخص کے، اس کی حکومت کا۔ تو ہم اب دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ کیسے بنے۔ میں نے ابھی تو مختصراً آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کے انتخاب سے بنے، وہ انتخاب کیسے ہوا؟ چونکہ یہ مسئلہ معرکۃ الآراء ہے اور اس میں روافض بہت سارے اعتراضات یہاں پر وہ لے آتے ہیں۔ مثلاً ایک اعتراض وہ یہ لے آتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنانے کا فیصلہ کیا ہوا تھا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے خلافت چھین لی۔ اور اسی طریقے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان حضرات کو خلافت کی اتنی جلدی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی، اور نماز جنازہ کتنی مؤخر ہوئی کہ پیر کے دن ظہر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور انہوں نے منگل کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی، اور اس سے پہلے پیر کے دن ہی شام کو انہوں نے خلافت دھوکے سے اور جبر سے انہوں نے اپنے نام کر لی، اور اس کے بعد جا کے اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی۔ تو اسی پھر اس میں چونکہ اہل سنت کی کتب سے وہ بعض اوقات کچھ چیزیں لے آتے ہیں، اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے میں وہ زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر صرف اپنی کتابوں کے حوالے دکھائیں تو لوگ کہیں بھئی یہ تو ہماری شیعوں کی کتب ہیں، اس میں تو پتہ نہیں کیا کچھ خرافات ہوگی، لیکن وہ بعض روایات اہل سنت کی حدیث کی کتابوں سے لا کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو اس میں کیا ہے۔ تو اس میں سب سے مشہور جو ہے وہ بخاری شریف کی وہ حدیث ہے جو حدیث قرطاس کہا جاتا ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے جب بیماری کی شدت تھی، جمعرات کا دن تھا، یہ بخاری میں بھی روایت ہے، مسلم میں بھی ہے، تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی میں تمہیں کوئی چیز لکھوا دیتا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے اس حکم پہ عمل نہیں کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی حالت میں جو ہے اس حالت میں یہ کچھ کہہ رہے ہیں، تو اس حکم کی تعمیل نہ ہوئی۔ تو اگر وہ حکم کی تعمیل کرتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے نام خلافت لکھوانا چاہتے۔ تو خیر یہ باتیں مباحث ہیں، میں تھوڑا تھوڑا ہر ایک پہ میں بات کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ میں جو تاخیر ہوئی اس کی وجہ یہ نہیں تھی خدا نخواستہ صحابہ کرام کو اقتدار سے دلچسپی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے سے دلچسپی نہ ہو، یہ تو یوں سمجھیں کہ صحابہ کرام کی انتہائی کردار کشی ہے
کسی بیٹے کو اپنے باپ کی وفات پر جو غم ہوتا ہے، یا شاگرد کو استاد کی، یا مرید کو شیخ کی، وہ غم کچھ بھی نہیں ہے اس غم کے مقابلے میں جو صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ہوا۔ تو اصل وجہ یہی تھی کہ وہ غم اتنا زیادہ تھا کہ پہلا دن جو تھا، شام تک تقریباً شام تک کا وقت تھا، وہ تو اسی مسئلے میں یوں سمجھے کہ حالت سکتے کی سی حالت تھی۔ صحابہ کرام اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے، یقین نہیں آتا تھا۔ وہ حدیث تو آپ سب نے سنی ہے، پڑھی ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کے گھوم رہے تھے ایسی جبکہ وہ صحابہ کرام میں دوسرے درجے کی سب سے بڑی شخصیت ہیں، تلوار لے کے گھوم رہے تھے کہ جو کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا میں اسے قتل کر دوں گا۔ تو کئی گھنٹے تک تو وہ کیفیت طاری رہی تھی۔ تو بتائیں اس صورت میں جبکہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے ہیں، تو کیا نماز جنازہ پڑھتے، کس کس کو اس چیز کا ہوش ہوتا۔ اچھا رہی یہ بات، ہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بالکل ہوش و حواس میں تھے اور ساری صورتحال کو قابو کرنے والے وہی تھے۔ انہی نے جب وہ آیت پڑھی وما محمد اللہ رسول صحابہ کے مجمع میں، تب جا کر یقین آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے۔ تو اب اس کے بعد جو فطری طور پر جو اگلی چیز جو تھی، وہ بہت سارے حضرات کے ذہن میں آئی کہ اب ہماری قیادت کون کرے گا۔ ظاہر قیادت ہوتی ہے تو اگلے سارے فیصلے ہوتے ہیں، اور اسی میں بعض انصار جو تھے جو اپنے قبیلے بنو ساعدہ میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو باتوں باتوں میں انہوں نے کوئی ایسی باتیں شروع کر دی، اور اس کے اندر بھی رنج اور غم اور اضطراری کیفیت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے ایسی باتیں ان کے منہ سے نکل گئی کہ بھئی اب ہم میں سے کوئی امیر بن جائے، یا دو امیر کر لیں، ایک انصاری ہو جائے ایک قریشی ہو جائے، اس طریقے سے باتیں انہوں نے کی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مغرب کی نماز کے بعد یعنی پیر کے دن یہ باتیں آپ کو پتہ چلی، تو آپ فوراً سمجھ گئے کہ ابھی سے افتراق شروع ہو جائے گا مسلمانوں میں۔ تو اس لیے پھر آپ مسجد نبوی سے وہاں بنو ساعدہ کے قبیلے میں گئے، اور ان کی جو بیٹھک تھی جس کو ثقیفہ بنو ساعدہ کہا جاتا تھا، وہاں جا کے آپ نے ایک تقریر کی، اس میں انصار کے مناقب بیان کیے، ان کے فضائل بیان کیے، لیکن پھر جو ایک اصولی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، وہ آپ نے حدیث سنائی کہ الائمۃ من قریش، کہ خلفاء وہ قریشی ہونے چاہیے۔ تو جب وہ حدیث سنائی تو ظاہر ہے وہ تو وقتی طور پہ وہ اضطراری کیفیت میں ایسی باتیں کر رہے تھے، وہ یاد آ گئی وہ حدیث، اور انہوں نے تصدیق کی کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ خلیفہ قریشیوں میں سے ہوگا، تو اگلی بات میں تو کسی کو پھر شک ہی نہیں تھا کہ حضرت ابو بکر سے افضل کون ہے۔ تو خود بعد انصار نے آگے بڑھ کے بیعت میں پہل کی ہے، اور پھر سب نے بیعت کر لی۔ تو یہ مجمع جو تھا تقریباً سارے ہی انصار کا مجمع تھا، یعنی آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ اس بیعت میں کوئی جبر وغیرہ نہیں تھا، خود انصار ہی نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ اور یہ تو چونکہ اب رات کا وقت ہو چکا تھا، اور اس لیے نماز جنازہ اور تدفین وغیرہ کے مراحل کو وہ اگلے دن پہ رکھا گیا۔ تو اور پھر اگلے دن جو نماز جنازہ شروع ہوئی ہے، اب وہ ظاہر ہے 5 منٹ کا کام نہیں تھا، جیسے آج کل نماز جنازہ ہم 5 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، چاہے وہ 10 لاکھ لوگ بھی ہوں، لیکن وہاں پہ ایسا نہیں تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ وہ میدان میں نہیں ہوئی تھی، جبکہ نماز جنازہ پڑھنے والے جو حضرات تھے وہ اگر ہم قیاس بھی کریں تو وہ 1 لاکھ کے قریب تو ضرور ہوں گے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں جو صحابہ کرام گئے تھے وہ 30 سے 35 ہزار تک صحابہ کرام غزوہ تبوک میں گئے تھے۔ تو اور ظاہر جہاد میں تو وہی لوگ جاتے ہیں جو ان میں لڑنے کی ہمت ہو، اور نماز جنازہ میں تو سبھی آ جاتے ہیں، معذور بھی آ جاتے ہیں، بوڑھے بھی آ جاتے ہیں، ہر قسم کا بندہ نماز جنازہ میں پہنچتا ہے۔ تو اس لیے جہاں جہاں تک اطلاع پہنچی تھی، تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ 1 لاکھ سے اوپر لوگ، اور یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میدان میں نہیں ہوئی تھی، حجرہ عائشہ میں ہوئی تھی، اور حجرہ عائشہ میں بھی اس طریقے سے ہوئی تھی کہ پہلے کچھ لوگ جاتے تھے، وہ نماز جنازہ پڑھ کے نکل جاتے تھے، پھر دوسرے لوگ آتے تھے۔ تو حجرہ عائشہ آپ کو معلوم ہے وہ چھوٹا سا مکان تھا، اس چھوٹے سے مکان میں بیک وقت کتنے لوگ آ سکتے ہوں گے نماز جنازہ کے لیے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی رکھی ہوگی، پیچھے کتنی جگہ اس میں بچی ہوگی۔ تو ایک قیاساً ہم کہہ سکتے ہیں کہ 25 30 40
شاید اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے. تو اگر ہم اس کو تقسیم کریں 1 لاکھ لوگوں پہ تو ایک بار نماز جنازہ میں کم سے کم 3-4 منٹ تو لگے ہوں گے. کچھ لوگ گئے ہوں گے، پھر نماز جنازہ پڑھی ہوگی، پھر وہ نکلے ہوں گے، پھر دوسرے آئے ہوں گے. تو مقصد یہ کہ وہ جو پورا دن تھا، اگلا منگل کا پورا دن جو تھا وہ نماز جنازہ کے عمل میں گزرا ہے. تو اصل تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ وہ جنازے کا عمل جو تھا اس میں ایک پورا دن اس کے اندر لگا ہے، اور اسی وجہ سے پھر جو تدفین ہے وہ منگل اور بدھ کی درمیانی شب میں ہوئی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو خلافت ہے، ایک تو یہ صحابہ کرام نے اس پہ اجماع کر لیا، اور اس کے علاوہ اس اجماع کے پیچھے جو وجوہ تھی وہ تقریباً آپ کے علم میں ہیں، سب جانتے ہیں، علماء بیان کرتے رہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ہی میں ایسے اشارے فرما دیے تھے جن سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خلیفہ ہونا ظاہر ہوتا تھا. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اپنے آخری ایام میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، اور ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھانے لگے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی آواز سنی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیماری کی وجہ سے حجرے سے باہر نہیں تشریف لا سکتے تھے، تو ان کی قرات کی آواز حجرے میں پہنچی تو آپ نے بہت سختی سے کہا کہ لا 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 یأب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ اور اہل ایمان ابو بکر کے سوا کسی کو قیادت کے منصب پر نہیں آنے دیں گے، انہی کی امامت پہ سب راضی ہوں گے. تو پھر حضرت ابو بکر نے پھر نماز پڑھائی. تو یہ سب سے بڑا اشارہ تھا. اچھا، اب رہا وہ واقعہ جو جسے حدیث قرطاس کہا جاتا ہے، تو اس واقعے کے بارے میں علماء نے تشریحات لکھی ہیں، اس کی حقیقت بیان کی ہے، اور وہ کوئی سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کا بہت زیادہ غم تھا، بہت زیادہ فکر تھی، جبکہ شریعت کی تکمیل ہو چکی تھی. الیوم اکملت لکم دینکم جو حجۃ الوداع میں آیت شریفہ نازل ہوئی تھی، اس کے مطابق تمام ارکان دین وہ ہو چکے تھے، کوئی کمی نہیں رہی. لیکن جس طرح ایک باپ جب سفر میں جا رہا ہوتا ہے یا ماں جب جا رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ شفقت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، حالانکہ سارے کام وہ کر چکی ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ وہ اس کے ذہن میں آتا ہے تو وہ شدت محبت کی وجہ سے کہتی ہے اچھا دیکھنا وہ، اچھا بھیا تم اپنی دوائی کا خیال کرنا، اچھا بیٹا تم دودھ تمہارے لیے وہاں پہ رکھا ہے وہ تم پی لینا، اچھا یوں کر لینا یوں کر لینا. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت محبت کی وجہ سے وہ، اور پھر بیماری کی بھی آپ تکلیف تھی، تو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں آتا تھا تو آپ کوشش کرتے تھے وہ جلدی سے اس کو بیان کر دیں. اور آپ کبھی ایسا بھی ہو کہ آپ نے کہا لکھ لو اس کو. تو اس موقع پہ چونکہ وہ تکلیف زیادہ تھی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اس کو لکھو، تو صحابہ کرام نے جس میں حضرت عمر میں پیش تھے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے آپ کو آرام پہنچانے کے لیے یہ کہا، یعنی اس چیز کو نہیں مانا. تو آپ دیکھیں بعض اوقات کسی بڑے کسی بزرگ کے حکم کو معذرت کی جاتی ہے، اور اس معذرت کی وجہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ شدت محبت ہی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی حکم اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ گناہ گار ہے، وہ گستاخ ہے، وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں ہے، تو یہ الزام تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا نخواستہ آئے گا. یعنی شیعوں کو پھر اس کا جواب دینا چاہیے کہ صلح حدیبیہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھوایا تھا اور مشرکین نے کہا نہیں رسول اللہ کے لفظ کو مٹائے، ہم تو آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے جو اس کام کو لکھ رہے تھے، اس میں کاتب کا کام وہ کر رہے تھے، ان سے فرمایا کہ علی اس کو مٹا دو، رسول اللہ کے لفظ کو میرے نام کے ساتھ جو لکھا ہے اس کو مٹا دو. تو حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں تو ایسا نہیں کر سکتا. تو وہ شدت محبت ہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حکم دیا کہ علی اس کو مٹا دو. تو حضرت علی نے محبت کی شدت کی وجہ سے کہا کہ مجھ سے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے نام کے آگے سے رسول اللہ مٹا دوں. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس لفظ کو مٹایا. تو یہاں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی پہ کوئی الزام نہیں لگایا، نہ الزام لگ سکتا تھا، آپ کو پتہ تھا یہ محبت کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں. تو اس لیے اس وقت جن حضرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو نہیں مانا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تھوڑا بیماری سے تھوڑا افاقہ ہوا تو بعد میں ان کے بارے میں اعلان کر دیا کہ جی یہ میرے صحابہ نہیں ہیں اور یہ میرے گستاخ ہیں، میرے نافرمان ہیں، نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی.
مزید یہ کہ یہ جو واقعہ تھا یہ پیر کے دن پیش آیا تھا، تمام کتابوں میں کتب حدیث میں لکھا ہے پیر کے دن کا واقعہ تھا، اور شیعہ بھی مانتے ہیں پیر کے دن کا واقعہ تھا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بعد میں بہتر ہو گئی تھی، اس پہ بھی ساری کتابیں سیرت کی حدیث کی متفق۔ تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا رکن دین لکھوانا ہوتا ہے، جیسے شیعہ کہتے ہیں ان کے ہاں تو امامت دین کا رکن ہے، اس کے بغیر تو انسان کافر ہے جو اس کو امامت کو نہیں مانتا، تو رکن دین حضرت علی کی امامت رکن دین اتنی بڑی چیز تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں لکھوا دیتے نا۔ مزید یہ کہ ایک حدیث میں تو حضرت علی ہی کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ علی میں تمہیں کچھ لکھوا دیتا ہوں۔ تو حضرت علی نے بھی وہی کہا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ آپ لکھوانے کا کی تکلیف نہ کریں، آپ بیان فرما دیں زبانی، میں یاد کر لوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت علی کو یہی کہتے کہ میرے باتوں میں امام ہو، خلیفہ ہو، سب کچھ تمہارے حوالے ہے۔ اگر شیعوں کی کا عقیدہ اگر ثابت ہے تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں فرمایا۔ حضرت علی کو بھی اور اس کے علاوہ بھی اس پیر جمعرات اور پیر کے درمیان جو مختلف نصیحتیں فرمائی ہیں، وہ نصیحتیں مسلمانوں کے عمومی فوائد سے متعلق تھیں، یہ سیاسی مسائل سے متعلق تھی، یہ حقوق العباد سے متعلق تھی۔ کہیں تو یہ فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، یہود و نصارہ پہ لعنت ہو کہ نبی کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، تم لوگ ایسا نہیں کرنا۔ اور کہیں یہ فرمایا کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو نکال دینا جزیرۃ العرب۔ اور کہیں پر فرمایا نماز کی تاکید کی اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنے کی تاکید کی۔ تو یہ چیزیں تھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پہ جیسے جیسے آپ کے ذہن میں آتا تھا بیان فرما دیتے تھے۔ اور ایک دو بلکہ تین مواقع ایسے جب آپ نے کہا کہ لکھو، اور تینوں موقع پہ صحابہ کرام نے لکھنے کی جگہ اس کو زبانی لکھنے والے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ ایک تو خود حضرت علی نے فرمایا کہ آپ زبانی فرما دیں، اور ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے بھائی سے کہا کہ کاغذ وغیرہ لے کے آؤ، کاغذ قلم تو میں کوئی چیز لکھوا دوں۔ اور پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرمایا، یعنی اس سے رجوع کر لیا، لکھوانے والے حکم کو آپ نے چھوڑ دیا، اور فرمایا کہ یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، یعنی جب آپ نے فرمایا کہ کچھ کاغذ قلم لے کے آؤ میں تمہیں لکھوا دوں، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ حضرت ابو بکر کی موجودگی میں کوئی خلافت کا مدعی کھڑا نہ ہو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فکر کی زیادتی کی وجہ سے آپ نے فرمایا، تھوڑی دیر میں آپ کو پھر خیال آیا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، تو خود ہی فرمایا کہ یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر۔ تو اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی وصیت کسی کی جانشینی کی لکھوانی تھی تو حضرت ابو بکر ہی کی لکھوانی، اور کسی کی نہیں لکھوانی تھی۔ تو خیر یہ ان دلائل سے اور اس کے علاوہ بھی بہت سے دلائل ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جانشینی اور آپ کی خلافت وہ بالکل ثابت ہو جاتی ہے۔ اب مسئلہ آتا ہے جب خلیفہ بن گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے باغ ڈور سنبھال لی امت کی، تو جو سب سے بڑے مسائل تھے وہ تین چار مسائل تھے۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا تھا، اس کو بھیجنا تھا، لیکن صورتحال ایسی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرماتے ہی بہت سے لوگوں نے ادھر ادھر کے جو قبائل تھے، یعنی وہ صحابہ کرام نہیں تھے، وہ دور دراز کے لوگ تھے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی تھی، ایسے صحابہ کرام کے نمائندوں کے ذریعے تبلیغ ہوئی، اسلام قبول کر لیا، لیکن بہت سو نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو انہوں نے اسلام چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے۔ اور بعض مقامات پہ جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، جیسے طلیحہ بن خویلد اور مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی، یہ کچھ لوگ، یہ تو ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آخری ایام میں یہ لوگ دعوی نبوت کر چکے تھے، لیکن جو شہرہ ہوا زیادہ ابھرے ہیں، وہ یہ خبر سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، پھر یہ لوگ کھڑے ہوئے زیادہ۔ تو خیر اسود عنسی جو تھا اس کا مسئلہ تو یہ تھا کہ اس کو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں کھڑا بھی آخری ایام میں ہوا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری یعنی دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے ہی اس کا قصہ نمٹ گیا تھا، یعنی ایک صحابی نے اس کو یمن میں اس کو قتل کر دیا تھا۔
मुसैलमा कज़्ज़ाब और तलैहा जो थे, इनके साथ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने सहाबा किराम को भेजा, तो इनके साथ बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ हुई और उन लड़ाइयों में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह का किरदार बहुत ज़्यादा नुमायाँ रहा है। उनके अलावा हज़रत शुरहबील इब्न हसना हज़रत इकरिमा बिन अबी जहल, बहुत सारे बड़े-बड़े हज़रात थे, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं और बिल आखिर वो 1 साल के अंदर-अंदर ये सारे फितने ख़त्म हो गए। जो मुर्तद्दीन थे उनसे भी जिहाद हुआ और ख़त्म नबूवत के मुनकिरीन से भी क़िताल हुआ और इसी तरह जो जैश उसामा था, इन तमाम मुश्किलात के बावजूद उसको अपने वक़्त पे रवाना किया गया और बाद सहाबा किराम को ये ख़तरा था कि जब पहले ही इतने फितने हैं तो हमें पहले जज़ीरतुल अरब को सँभालना चाहिए, शाम वाले मसले को बाद में देख लेंगे। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस लश्कर को नबी वसल्लम ने रवाना करने का हुक्म दिया हो, मैं उसको नहीं रोक सकता। वो लश्कर बहरहाल गया और उसके जाने से जितने भी दुश्मन थे, चाहे वो मुनाफ़िकीन थे, चाहे वो कैसर और किस्रा थे, सब पे असर यही पड़ा कि मुसलमानों के पास तो बहुत ज़्यादा ताकत है कि अंदरूनी महाज़ों में भी लड़ रहे हैं, बैरूनी महाज़ों पर भी लश्कर रवाना कर रहे हैं। तो हर तरफ लोग मरऊब हो गए और अल्लाह ने हर महाज़ पे फ़तह नसीब फरमाई। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला रबीउल अव्वल 11 हिजरी में आप खलीफा बने और अगले साल सन 12 हिजरी का रबीउल अव्वल आने से पहले-पहले अंदरूनी फितने सारे ख़त्म हो चुके थे। और उलमाए किराम फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस तरीक़े से मुसलमानों को सँभाला और जिस तरीक़े से फितनों के मुकाबले में वो खड़े हुए, ये उन्हीं का काम था। किसी और का इसमें ऐसी हिम्मत किसी और की नहीं हो सकती थी, क्योंकि किताबों में सीरत की और हदीस की किताबों में ऐसे वाक़यात मौजूद हैं कि सहाबा किराम हत्ता कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मना कर रहे थे कि एक बैक वक़्त जो है ना इतने फितनों के साथ हम कैसे मुकाबला करें, बाज़ चीज़ों में नरमी कर लें। जैसे मुनकिरीन ज़कात थे, तो उनके बारे में सहाबा किराम का तक़रीबन सभी का ये फ़ैसला था। जैश उसामा के बारे में भी यही कहते थे कि ना भेजें। मुनकिरीन ज़कात के बारे में भी यही राय थी कि उनसे क़िताल ना करें अभी। अभी हम दूसरों को देख लें, जो मुर्तद्दीन हैं उनको देख लें, मुनकिरीन ख़त्म नबूवत को देख लें, इनको रहने दें। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह की इस्तिक़ामत का ये आलम था कि आपने फ़रमाया कि अयुनक़सुद्दीन व अना हय्य, क्या दीन में कमी हो और मैं ज़िंदा रहूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जीते जी दीन में कमी नहीं हो सकती। जिस तरह जो कबीला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़कात देता था, अगर उस ज़कात के अंदर वो एक बकरी का बच्चा भी वो कम करेंगे, उनसे भी मैं क़िताल करूँगा। तो इस इस्तिक़ामत की वजह से वो पहले साल के इख्तिताम पज़ीर होते-होते तमाम मामलात सुलझ गए और जो ताग़ूती ताक़तें थी और उनके जो गुमाश्ते थे, वो सारे के सारे नाकाम हो गए, कत्ल हो गए, गिरफ्तार हो गए या ज़ेर ज़मीन चले गए। और सन 12 हिजरी में मुसलमानों को तवज्जो देने का मौका मिला कैसर और किस्रा की सल्तनतों पे, जो तैयार थे काफ़ी अरसे से कि मुसलमानों की इस नई सल्तनत को ख़त्म करें। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैक वक़्त इन दोनों महाज़ों पे तवज्जो दी। किस्रा का मसला ये था कि वहाँ सियासी इंतशार था ईरान में और उस इंतशार की वजह से वो वैसे ही वो लोग आपस में उलझे हुए थे। तो इस मौके पे वहाँ एक सहाबी थे मुसन्ना इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु। वो अपने कबीले के साथ ईरानियों के इलाकों में कभी-कभी चले जाते और एक आध हमला करके वापस आ जाते। तो अंदाज़ा लगा लिया कि इनकी ताकत वैसी नहीं जैसे पहले किसी ज़माने में थी। तो इनसे हमें मरऊब होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मदीना आए और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि अगर आप मुझे कुछ सिपाही दे दें, चंद हज़ार सिपाही, तो हम इनसे बहुत डट के मुकाबला कर सकते हैं। तो उसके बाद मदीना मुनव्वरा से लश्करों की रवानगी शुरू हो गई। पहले मुसन्ना बिन हारिसा ही को कुछ फ़ौज देके भेजा गया। बाद में हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह को ज़रा बड़ी फ़ौज देके भेजा गया। तो ईरान के जो सरहदी इलाके थे, उनमें से कई बड़े-बड़े शहर और आबादियात जो थी सरहद के, वो मुसलमानों के कब्ज़े में आ गए 1 साल के अरसे में। इसी तरीके से शाम में जैश ए उसामा के बाद भी हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने कई लश्कर वहाँ पे आपने भेजे हैं और शाम के भी सरहदी इलाकों के अंदर
استادی آواز آپ کی چلی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بتائیں کہاں تک آواز پہنچی تھی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، غزوات کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ جب مختلف علاقوں میں بھیجا گیا وہاں سے بھی کامیابی ہوئی. کسرا و قیصر کا واقعہ چل رہا بتا رہے تھے آپ. ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک منٹ تھوڑا سا ہولڈ کیجیے گا. آواز آ رہی ہے جی؟ آواز آ رہی ہے؟ جی حضرت جی آواز کلیئر ہے. اچھا، اور مصنع بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بتا رہا تھا، وہ سن لیا تھا آپ نے یا نہیں؟ میں وہیں سے شروع کروں دوبارہ. جی وہیں سے شروع کریں. جزاک اللہ. اچھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، بلکہ یعنی آپ کی جو خلافت کے زمانے میں، مصنع بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ایک صحابی تھے جو عراقی سرحدوں پہ اپنے قبیلے کے ساتھ رہتے تھے. تو انہوں نے مدینہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا کہ یہاں پہ جو قیصر وغیرہ اور کسریٰ کی جو فوجیں ہیں ان میں وہ دم خم نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ہے ایک سیاسی ان کا بحران ان کا چل رہا ہے ان کے درمیان. تو اس لیے ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ ہم ادھر لڑائی شروع کریں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کمک مانگی کہ مجھے چند ہزار سپاہی دے دیں تو ہم بہت سارے علاقہ فتح کر سکتے ہیں. تو چنانچہ پھر وہاں سلسلہ ایران کی طرف شروع ہو گیا، جبکہ شام کی طرف تو سلسلہ جیش اسامہ کو روانہ کرنے ہی سے سلسلہ شروع ہو چکا تھا. تو اس لیے جیش اسامہ جو تھا وہ جب کامیاب و کامران وہ واپس آیا تو اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پوری منصوبہ بندی کے ساتھ انہوں نے پھر تیاری کی کہ کس طریقے سے اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، کس طریقے سے شام میں ہم نے مختلف گوشوں سے ہم نے اس کی طرف یلغار کرنی ہے. وہ ساری ترتیب پھر آپ نے بنائی ہے اور اس کے لیے پھر کئی آپ نے سپہ سالاروں کو آپ نے جمع کیا ہے، ان کو لشکر آپ نے دیے ہیں. آواز آ رہی ہے جی؟ جی حضرت آواز کلیئر ہے. آواز آ رہی ہے، ٹھیک. تو پھر وہ جو لشکر کشی شروع ہوئی ہے تو اس میں جو پہلا لشکر آپ نے بھیجا ہے یعنی جیش اسامہ کے بعد، اس لشکر کو آپ نے یہ تاکید کی تھی کہ بھئی آپ نے زیادہ آگے آپ نے نہیں جانا اور جب تک ناگزیر صورتحال آپ نے حملہ نہیں کرنا، بس آپ نے فلاں مقام تک جانا ہے پھر آپ وہاں سے واپس آ جائیں گے. لیکن اس لشکر کے جو امیر تھے ان سے ذرا چوک ہو گئی
تو اس پہلے لشکر کو وہاں پہ شکست ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد اور لشکر گئے ہیں تو ان کو وہاں پہ کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں۔ تو یہ دونوں علاقوں پہ جو حملے ہوئے ہیں اس میں بہت زیادہ علاقہ فتح نہیں ہوا، لیکن بہرحال ایران میں بھی جو فتوحات ہوئی اور شام میں بھی جو فتوحات ہوئی ان کی وجہ سے یوں سمجھے کہ قیصر و کسریٰ پہ رعب پڑ گیا مسلمانوں کا بہت زیادہ، اور وہ پہلے یہ منصوبہ بنا رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کو مغلوب کر لیں گے اور ہم جزیرۃ العرب میں گھس جائیں گے۔ اب انہیں یہ فکر پڑ گئی کہ ہم کسی طریقے سے اپنی سلطنتوں کو ہم بچائیں۔ تو یہ میں نے خلاصہ بیان کیا، تھوڑی سی میں اس کی تفصیل تھوڑی سی میں بیان کرتا ہوں۔ پہلے ہم ایران کا ذکر کرتے ہیں کہ جو ایران میں جو سب سے پہلے وہاں جہاد شروع کرنے والے مثنیٰ ابن حارثہ تھے، انہوں نے سن 9 ہجری میں جو عام الوفود تھا کہ دور دراز سے وفود آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کر رہے تھے، اس سال مدینہ آ کے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو یہ اپنے سپاہیوں اپنے قبائل کے ساتھ ایرانیوں کی جو سرحدی چوکیاں تھیں وہاں پہ کبھی کبھی حملے کر دیتے، اور اس کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ ان کی طاقت کا کچھ اندازہ لگا کے، یہ کمزوری کا اندازہ لگا کے وہ مدینہ آئے اور کچھ امدادی سپاہی لے کے، چند ہزار سپاہی لے کے وہ گئے۔ تو یہ اس لڑائی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو بھیجا تھا جن کا نام تھا قعقاع بن عمرو۔ نام تھوڑا سا لینے میں مشکل ہوتی ہے، حروف حلقی اور حروف مفخمہ یہ جمع ہو گئے، تو قاف عین قاف الف عین قعقاع ابن عمرو رضی اللہ عنہ۔ یہ بڑے یعنی ماہر انسان تھے جنگی معاملات میں، سفارتی معاملات میں۔ تو ان کے بارے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جس لشکر میں ان جیسا ایک آدمی شامل ہو وہ لشکر شکست نہیں کھا سکتا۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو بھی بھیجا، اسی طرح حضرت عیاض ابن غنم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی الگ الگ لشکر دے کے ان کو بھیجا۔ یہ جو بھی لشکر گئے تھے یہ آگے جا کے یہ جمع ہو گئے آبنائے ہرمز کے پاس۔ یہ آبنائے ہرمز جو خلیج فارس اگر آپ نقشے پہ دیکھیں وہاں پہ آبنائے ہرمز ہے، جس کے قریب آج کل ایران کی مشہور بندرگاہ بندر عباس جسے کہا جاتا ہے، یہ اس کے قریب یہ علاقہ تھا۔ تو وہاں پر یہ مسلمان جو بھی لشکر گئے تھے وہاں جمع ہو گئے، تو ان کے مقابلے میں ایرانی لشکر بھی آیا۔ اس جنگ کو ذات السلاسل کہا جاتا ہے۔ سلاسل سلسلہ کی جمع ہے، یعنی زنجیریں، زنجیروں والی لڑائی۔ تو اس میں زنجیروں والی لڑائی اس لیے کہا جاتا تھا کہ ایرانی جو تھے ان کے بڑے بڑے پہلوان نامآور لوگ، وہ زنجیروں سے انہوں نے ایک دوسرے کو باندھا ہوا تھا تاکہ کوئی بھی فرار نہ ہو سکے، جم کے لڑیں۔ پوری صف جو ہے آپس میں ایک دوسرے زنجیروں سے بندھی ہوئی تھی، تو ان کو یقین تھا کہ پیچھے ہٹیں گے تو نوبت ہی نہیں آئے گی۔ لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے جو دشمنوں کا سپہ سالار تھا ہرمز، تو اسی کو آپ نے پکڑ کے اس پہ حملہ کر کے اس کو ختم کر دیا۔ اور یہ ایک ایسا منظر تھا کہ ایرانی توقع بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارا سپہ سالار اتنی آسانی سے مارا جائے گا۔ تو ان میں خوف بیٹھ گیا اور وہ خود ہی اپنی زنجیروں کو تلواروں سے کاٹ کاٹ کے بھاگنا شروع ہو گئے۔ تو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ سن 12 ہجری کے یہ آغاز کا واقعہ ہے، اور یہ اس کے بعد پھر مسلمانوں کی ایک اور بڑی جنگ ہوئی۔ ایرانی سپہ سالار 30,000 سپاہی لے کر وہ آیا، قارن اس کا نام تھا، اور اس لڑائی کو سنی کا معرکہ کہا جاتا ہے۔ اس لڑائی میں بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح حاصل کی۔ یہاں بھی دشمنوں کا سپہ سالار مارا گیا، اور اس کی 30,000 جو اس کی فوج تھی تقریباً وہ بھی اکثریت وہ میدان میں ماری گئی۔ اس کے بعد ایک اور جنگ ہوئی جس کو ولجہ کی جنگ کہا جاتا ہے، اور یہ صفر سن 12 ہجری میں ہوئی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ یہ 1-2 مہینے کے اندر اندر کتنی بڑی بڑی فتوحات نصیب ہو رہی تھی۔ تو اس لڑائی میں جو ایرانی حکومت تھی، سلطنت تھی، ان کی طرف سے 2 بڑے نامور سپہ سالار تھے۔ ایک تھا اندر زگر، دوسرا تھا بہمن جادویہ۔ اندر زگر اور بہمن جادویہ
یہ ایک بڑا لشکر لے کے مقابلے میں آئے، اور یہاں چونکہ لشکر اب بہت بڑا تھا تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ جنگی چال سے انہوں نے کام لیا، اور یہ جو علاقہ تھا یہاں زمین اونچی نیچی تھی، یعنی کہیں پہ ٹیلے تھے، کہیں پہ کھائیاں تھیں، تو آپ نے اس جغرافیائی محل وقوع کا فائدہ اٹھایا، کچھ فوج کو میدان میں رکھا اور باقی فوج کو ادھر ادھر کھائیوں کے اندر چھپا دیا۔ تو جب لڑائی شروع ہوئی تو مسلمان بہت ثابت قدمی سے لڑتے رہے، اور جب دیکھا کہ اب دشمن جو تھک گیا ہے، اور خالد نے اشارہ دیا، اب جو نشیب میں کھائیوں میں چھپے ہیں مسلمان تھے وہ ایک دم میدان میں آ گئے، اور اس اچانک حملے سے ایرانیوں کے قدم اکھڑ گئے، اور ان کا جو سپہ سالار تھا اندر زگر، وہ فرار ہو گیا۔ راستے میں پیاس کی وجہ سے پھر وہ صحرائی علاقے میں، ایسے علاقے میں جہاں پانی نہیں تھا، ایسے جنگلات میں وہ پیاس کی وجہ سے مر گیا وہ۔ اس کے بعد ایک اور جگہ تھی جس کو امغیشیہ کہا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پہ تجارت ہوتی تھی، یعنی مختلف علاقوں کے تاجر، ایک قسم کی یہ جگہ تھی جسے کہتے ہیں جنکشن کہا جاتا ہے، جہاں پہ شہرائن مل جاتی ہیں آپس میں، تو ایسی جگہوں پر عام طور پہ تجارتی بازار لگا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اس لحاظ سے بڑی اہم جگہ تھی امغیشیہ۔ تو خالد رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ادھر روانہ ہوئے، دریائے فرات کے ساتھ تھی یہ جگہ، تو آپ وہاں پہ لشکر لے کے پہنچے ہیں۔ تو یہاں جو ایک طرف تو یہاں پہ ایرانی تھے، دوسری طرف یہاں پہ وہ عرب تھے جو صدیوں سے پہلے انہوں نے عیسائیت قبول کی ہوئی تھی، تو ان کو عرب عیسائی کہا جاتا تھا۔ یہ بھی ایرانیوں کے باجگزار تھے اور ان کے حلیف تھے، تو یہ ایرانی اور عرب عیسائی دونوں جمع ہو گئے ہیں۔ تو جب لڑائی شروع ہوئی تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو نعرہ لگایا، حل میں مبارز، کوئی ہے میرے مقابلے میں آئے۔ یہ پرانے زمانے کی جنگوں میں یہ بھی ایک طریقہ ہوتا تھا کہ عام لڑائی سے پہلے خواص کی لڑائی ہو اور ایک کے مقابلے میں ایک آئے، اس سے کچھ اندازہ دونوں کو ہو جاتا تھا ایک دوسرے کی طاقت اور ایک دوسرے کی بہادری کا۔ تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بے مثال جنگجو تھے، سیف اللہ تھے، اللہ کی تلوار تھے، ان کے مقابلے میں کون ٹھہرتا۔ تو آپ نے جب آواز لگائی تو عرب عیسائیوں کا بہت مشہور جنگجو تھا مالک ابن قیس، وہ مقابلے میں آیا، اور خالد رضی اللہ عنہ سے مقابلہ ہوا، خالد رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ تو جب یہ خاص مقابلوں کے اندر جس کا جو بڑا پہلوان ہے یا بڑا لیڈر ہے وہ مر جاتا ہے تو اس کا نتیجہ لازمی طور پر نفسیاتی شکست ہوتی ہے۔ تو چنانچہ اس کے بعد جب لڑائی ہوئی تو یہ بھی بہت بڑی لڑائی تھی، اور اس میں دشمنوں کے مقتولین کی جو تعداد تھی وہ 70,000 بتائی جاتی ہے، یعنی ایرانی اور عیسائی۔ اور اس کے بعد پھر خالد رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، امغیشیہ پہنچ گئے، یعنی لڑائی تو میدان میں ہوئی تھی، آگے جو امغیشیہ میں ان کی خیمہ گاہ تھی اور وہاں پہ بازار وغیرہ تھا وہ سب مسلمانوں کو مل گیا۔ تو یہ اتنا زیادہ مال غنیمت تھا کہ جیسے شرعی طریقہ جو مال غنیمت کے بارے میں کہ خمس جو ہے وہ بیت المال کو جاتا ہے، وہ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں، تو 4 حصے تو مجاہدین میں تقسیم ہو گئے، جو خمس مدینہ منورہ پہنچا ہے تو وہ اتنا زیادہ تھا کہ لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے، اتنے بڑے انبار دراہم کے، اشرفیوں کے اور دیگر اجناس کے لوگوں نے پہلے دیکھے نہیں۔ اور اس فتح پہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبان سے حضرت خالد کو خراج تحسین ملا ان الفاظ میں کہ کوئی ماں خالد جیسا بیٹا پیدا نہیں کر سکتی، یعنی آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سیف اللہ کا خطاب ملا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ تمغہ ملا کہ فرمایا کہ ان جیسا بیٹا کوئی ماں پیدا نہیں کر سکتی۔ یہاں دریائے فرات کے قریب ایک بہت مشہور شہر ہے، اگر آپ نے عربوں کی قدیم تاریخ پڑھی ہو جاہلیت کے زمانے کی تو اس میں آپ کو ایک شہر کا نام آپ کو بار بار ملے گا، وہ شہر ہے حیرہ۔ ہمارے وفاق کے نصاب میں نفحۃ العرب نامی ایک کتاب ہے جو ثالثہ میں پڑھائی جاتی ہے، یہ معلوم نہیں مجھے بنات میں وہ ہے یا نہیں، مگر بنین میں تو خیر وہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو نفحۃ العرب جو کتاب ہے اس کے اندر بھی آپ کو، اگر آپ نے پڑھی ہو یا آپ نہ پڑھی ہو تب بھی آپ کو مطالعہ کریں، بہت دلچسپ کتاب ہے۔
تو اس میں بھی آپ کو یہ حیرہ کا ذکر آپ کو ملے گا. یہاں کے جو قدیم جو بادشاہ تھے، نعمان ابن منذر ہے جیسے، تو اس قسم کے جو قدیم بادشاہ تھے ان کا ذکر آپ کو کہیں کہیں سیرت کی کتابوں میں بھی کسی حوالے سے آپ کو ضمناً ان کا ذکر آپ کو ملے گا. اور یہ بھی اصل میں یہ جو شہر تھا یہ عرب عیسائیوں کا شہر تھا، ان کا مرکز تھا بلکہ. تو خالد رضی اللہ تعالیٰ پھر آگے جا کے شہر کا آپ نے محاصرہ کیا. تو ان لوگوں نے اپنے ایک رئیس کو بھیجا، اپنے ایک نمائندے کو بھیجا جس کا نام تھا عمرو ابن عبد المسیح. جو عیسائی تھے نا، عیسائیوں میں عبد المسیح نام بہت عام تھا اس زمانے میں. تو عمرو ابن عبد المسیح کو بھیجا. تو خالد رضی اللہ عنہ پھر اس سے بات چیت کی اور اس سے کہا بھی تم کیا چاہتے ہو بھائی، لڑنا چاہتے ہو یا صلح صفائی سے بات چیت نمٹانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہم تو صلح صفائی چاہتے ہیں، ہم تو لڑائی نہیں چاہتے. تو یہ چونکہ رئیس تھا تو اس کے ساتھ ایک دو خادم بھی تھے. اس میں سے ایک خادم کے پاس ایک تھیلی تھی. تو معلوم ہوا کہ اس نے زہر کی تھیلی ساتھ میں، اس نے چھوٹی سی تھیلی، اس میں زہر وہ لیا ہوا تھا. تو خالد رضی اللہ عنہ نے عمرو بن عبد المسیح سے پوچھا کہ بھائی یہ تمہارے خادم نے یہ کیا اٹھایا ہوا ہے؟ اس نے بتایا زہر ہے. تو یہ زہر کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ قوم نے مجھے بڑی امید کے ساتھ بھیجا ہے کہ یہ صلح میں کامیاب ہو جائیں گے. تو اگر میں صلح کرانے میں ناکام رہا، مذاکرات کامیاب نہ ہوئے، تو میں اپنی قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ تو اس لیے زہر میں نے ساتھ میں لیا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو میں زہر کھا کے مر جاؤں گا. اب آپ دیکھیں تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت دیکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ بھائی جب تک اللہ کی طرف سے وقت موعود نہ آ جائے انسان نہیں مر سکتا، کوئی چیز انسان کو نہیں مار سکتی. تو یہ کہہ کہ آپ نے وہ زہر جو ہے تھیلی لے کے وہ اپنے ہتھیلی پہ سارا زہر، جبکہ اس کی ایک چٹکی انسان کو مارنے کے لیے کافی تھی، وہ سارا زہر آپ نے اپنی ہتھیلی پہ ڈال لی. اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ زہر جو ہے وہ صرف اگر آپ ہاتھ پر بھی رکھیں گے نا تو وہ بھی بہت خطرناک بات ہے. انسان کا ہاتھ مفلوج ہو جاتا ہے، فالج پڑ جاتا ہے، کوئی اور کینسر یا کوئی ایسی خطرناک بیماری وہاں پہ نمودار ہو سکتی ہے. آپ نے ہتھیلی پہ اس پہ رکھا، پھر آپ نے دعا پڑھی بسم اللہ خیر الاسماء رب الارض والسماء الذي ليس يضر مع اسمه داء الرحمن الرحیم. یہ آپ نے دعا پڑھی اور وہ سارا زہر آپ نے پھانک لیا اور آپ کو کچھ بھی آپ پہ اس کا اثر نہیں ہو. اب یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو یہ صرف کرامت ظاہری اسباب کے اندر اس کو نہیں دیکھا جا سکتا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ خدا نخواستہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس کی نقل کریں، کہ ہم یہ دعا پڑھیں اور ہم ساتھ میں زہر اٹھا کے منہ میں ڈالنے تجربہ کریں. انہوں نے جس یقین کے ساتھ پڑھا تھا اس کا اثر یہی ہونا تھا، ان پہ اثر نہ کرے. ہم اس کو آزمانے کے لیے پڑھیں گے، کمزور یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ خودکشی ہو جائے. بہرحال جب اس نے یہ دیکھا عمرو بن عبد المسیح نے، تو وہ ہکا بکا رہ گیا، یہ کیا ہوا؟ اور اس نے کہا کہ جب تم جیسے لوگ ہیں مسلمانوں میں تو مسلمان جو چاہیں گے اس کو حاصل کر لیں. اور پھر صلح کے مذاکرات 12 کامیاب ہو گئے. اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ ربیع الاول سن 12 ہجری کا. یعنی آپ دیکھیے کہ 3 مہینے کے اندر اندر کتنے بڑے بڑے علاقے، ہر مہینے میں نئے نئے علاقے فتح ہو رہے ہیں. اور یہ چونکہ مرکز تھا عرب عیسائیوں کا، تو آس پاس کے جو عرب رئیس تھے، یعنی عیسائی عرب رئیس اور زمیندار اور چودھری، ان سب نے مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کر لیا. یہ علاقہ مسلمانوں کے خلافت کے ماتحت ہو گیا. اچھا، اب جیسے میں نے بتایا کہ وہ ایرانی جو تھے ان میں اختلاف تو چل رہا تھا، اور ان اختلافات کی وجہ سے وہاں پہ جو حکومتیں تھیں نا وہ عورتیں کر رہی تھیں. یہ واقعہ، یہ اختلاف جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو گیا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ واقعہ تو آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ جو کسریٰ پرویز تھا اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو اس نے پھاڑ دیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، اور نعوذ باللہ گستاخانہ کلمات اس نے کہے تھے. اور پھر اس نے اپنے سفیر بھیجے اور کہا کہ اس کو اس نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو پکڑ کے لے آؤ. وہ بیوقوف کیا جانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عظمت تھی اور کتنے صحابہ آپ پہ جان نثار کرنے کے لیے تیار تھے. اس نے یہی سمجھا کہ پتہ نہیں کون ہے، اور اس نے بھیج دیا اپنے بندوں. خود اس نے ایران سے بندے نہیں بھیجے، بلکہ یمن کے اندر اس کا ایک نائب تھا، اس کو حکم بھیجا
आवाज़ आ रही है? जी अगर आवाज आ रही है। अच्छा, उसका हुक्म भेजा, जाबान नाम था उसका, उसका हुक्म भेजा कि तुम 4-5 बंदे भेजो वहाँ मदीना और उस शख्स को पकड़ के मेरे पास भेज दो। अब वो जाबान तो खैर समझदार था, उसको तो पता था, वो तो यमन का था, यानी जज़ीरत अरबी का हिस्सा है, उसको तो पता था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम है। तो बहरहाल उसने 1-2 बंदे उसने भेज दिए और दरख्वास्त के तौर पे, यानी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और उन्होंने दरख्वास्त की कि देखें आप हमारे साथ चले चलें, वरना क्या होगा कि वो जो किस्रा है वो बहुत ज़ालिम है, बड़ा ज़बरदस्त है, वो फिर लश्कर कशी कर देगा अरब पर और यमन वाले हमारा भी नुकसान होगा और आपका भी नुकसान होगा। यही वो वाक़या है जब जो जिसको उलमाए किराम जो दाढ़ी का की फ़ज़ीलत बयान करते हैं, दाढ़ी का वुजूब बयान करते हैं कि वाजिब है और दाढ़ी कटवाना दुश्मनों की नबी वसल्लम दुश्मनों का तरीक़ा है, नबी वसल्लम नफ़रत की है, ये वही वाक़या था कि उस मौके पे आपने जब उन लोगों को देखा तो उन्होंने जो ईरानियों के तरस पे मूँछें बड़ी-बड़ी और दाढ़ी मुड़ी हुई। तो नबी वसल्लम ने उनकी तरफ देखना पसंद नहीं किया, आपने मुँह फेर लिया, कहा कि तुम्हें किसने तुम्हारा नाश जाए, तुम्हें किसने ये शक्लें बनाने का कहा है? तो उन्होंने कहा हमारे रब किसरा ने। नबी वसल्लम ने कहा कि मेरे रब ने तो मुझे हुक्म दिया है कि हम दाढ़ियाँ बढ़ाएँ और मूँछें कटवाएँ। और फिर उनसे कहा कि तुम जाओ, जाबान को बता दो कि आज की शब अल्लाह ने किस्रा को हलाक कर दिया, उसके बेटे ने उसे कत्ल कर दिया। तो ये बिल्कुल वही तारीख़ थी, उन्होंने वो तारीख़ नोट कर ली उस दिन क्या दिन था। बाज़ सीरत निगारों ने अंदाज़ा करके वो तारीख़ बताई कि फ़लाँ तारीख़। तो वो फिर गए जाबान को बताया और जब मालूम किया तो बिल्कुल वही तारीख़ थी कि जिसमें किसरा कत्ल हुआ था और उसके बाद जाबान ने अल्लाह ने उसको इस्लाम की तौफ़ीक़ दे दी थी, इस्लाम कबूल कर लिया था उसने। तो किस्रा जब कत्ल हुआ तो फिर उसके बेटे शेरवह ने उसने हुकूमत सँभाल ली थी। तो किस्रा को कत्ल करने वाला भी शेरवह था। शेरवह ही ने किस्रा को कत्ल अपने बाप को कत्ल किया और उसके बाप ने एक अजीब इंतज़ाम ये किया। रखी हुई थी और उसमें उसने लेबल ऊपर लगा दिया था कि ताकत की दवा। तो शेरवह ने जब बाप के मरने के बाद तो 6 महीने तो उसने गुज़ारे और उस दौरान बाप के खजाने-खजाने देखता रहा, खर्च करता रहा। एक दिन उस खजाने के अंदर उसको वो दवा नज़र आई जिसपे ताकत की दवा लिखा था, असल में वो ज़हर था। तो उसने इसीलिए वो रखवाया था कि अगर कोई बंदा ज़बरदस्ती हुकूमत मुझे सर आपकी आवाज नहीं आ रही। काफ़ी सारा टाइम उम्मत मुस्लिमा मौजूद है। तो फुतूहात इराक़ और शाम वग़ैरह में कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और बाकी चीज़ें आप किताब से मुताला कर लीजिएगा, उनको समझना कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने जो जो चंद चीज़ें अब रह गई हैं, उसके बारे में मैं आपके सामने कुछ अर्ज़ करता हूँ, ज़रा समझाने से उनका ताल्लुक है। अच्छा, उसमें एक तो मसला फ़दक है और मसला फ़दक पर भी मैं अभी बात नहीं करूँगा और किताब में भी वो मौजूद है और ज़्यादा आसान अंदाज़ में वो मेरा यूट्यूब चैनल है इस्माइल रेहान ऑफ़िशियल के नाम से, तो उसमें 3 किस्तों में मसला फ़दक पर बातचीत मौजूद है। तो वहाँ से आप सुन लें तो आप यूँ समझें कि आपने मुझी से सबक पढ़ लिया। अच्छा, जो समझने की चीज़ है वो एक इस्लामी ख़िलाफ़त की ख़ुसूसियात है
اور ایک خلافت راشدہ کا مفہوم، اس کے زمانے کی تحدید. مفہوم تو میں نے عرض کر دیا تھا آپ کے سامنے، زمانے کی تحدید والا مسئلہ رہتا ہے. اور اس سے پہلے اسلامی خلافت کی خصوصیات، یہ دو چیزیں یہ زیادہ اہم ہیں. آواز آ رہی ہے میری؟ جی حضرت آواز آ رہی ہے. جی جی. اچھا، پہلے تو ہم خصوصیات سے متعلق ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے میں نے اتنا تو آپ کے سامنے بتا دیا تھا کہ خلافت ہے وہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کا نظام، اسے خلافت کہا جاتا ہے. اس میں جو بہت بنیادی چیزیں ہیں خلافت میں، اس میں ایک چیز ہے، اسے کہا جاتا ہے استیناس. الف سین تے تا یا نون الف سین، یعنی باب استفعال سے ہے. تو اصل اس کا جو مادہ ہے الف نون سین ہے، ان کسی کو مانوس کرنا، اور اس سے جب باب استفعال میں لے جاتے استیناس ہی نہیں، لوگوں کو مانوس کرنا، ان کی مانوسیت کے ساتھ حکومت کرنا. یہ اسلامی خلافت کے اندر ایک بہت اہم چیز ہے، جو ایک آئیڈیل اسلامی خلافت ہے. اور اس کے پیچھے جو اسلامی فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ اگر لوگ مانوس نہ ہو کسی ادارے کے سربراہ سے، ان کی طرف ان کا دلی لگاؤ نہ ہو، یا اس نے خود ہی ایسے حالات پیدا نہ کیوں کہ لوگ اس سے مانوس ہوں، تو پھر اس کام کا چلنا وہ ایک جبری قسم کا تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ ایک روح کے ساتھ وہ کام نہیں ہوتا. اس کی آپ مثال دیکھیں نماز میں نا، نماز با جماعت میں اسلام نے جو حکم دیا ہے کہ امام کس کو بنایا جائے. ویسے تو کوئی بھی امامت کرا دے، لیکن طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو سب سے اچھا عالم ہو، جو سب سے اچھا قاری ہو. اور اگر کئی لوگ ان صفات میں برابر ہو جاتے ہیں تو پھر کچھ چیزوں اضافی خصوصیات کو دیکھا جاتا ہے. مثلا اگر علماء بھی کئی ہیں، قراء بھی کئی ہیں، تو پھر اس میں دیکھیں گے زیادہ عمر والا کون ہے، کیونکہ جو زیادہ عمر والا ہوگا اس پہ زیادہ اتفاق کا امکان ہے کہ زیادہ لوگ کہیں گے. اگر ایک مجلس کے اندر 5-6 علماء ہیں اور ان میں ایک ہیں 60-65 سال کے اور باقی ہیں جناب 25-30 سال کے، 40 سال کے، تو جو زیادہ عمر والا ہے اس پہ لوگوں کا اتفاق ہونے کا زیادہ امکان ہے، تو اس کو آگے کیا جائے. تو ایسی باریک باریک چیزوں کو بھی شریعت میں ملحوظ رکھا گیا ہے تاکہ اختلاف نہ پڑے. اور مقتدیوں کی رضا کے بغیر کسی کا آگے بڑھ کے امامت کرنا، اس کو اسلام نے ناپسند کیا کہ کچھ لوگ کھڑے اور ایک آدمی بس آیا اور آگے کھڑا ہو گیا. اس چیز کو اسلام نے ناپسند کیا. تو اسی طریقے سے جب یہ چیز ایک مسجد کے اندر یہ چیز ملحوظ رکھی ہے اسلام نے کہ مسجد کے اندر اختلاف نہ پڑے، نمازیوں میں اختلاف نہ پڑے، تو پوری مملکت اور پوری سلطنت کے اندر اختلاف پڑنا وہ اسلام کو کہاں قبول ہوگا. اور اس سے جو فتنے پھیلیں گے وہ تو ایک مسجد کے اندر اختلاف پڑنے سے بہت زیادہ وہ بڑے فتنے ہوں. تو اس لیے خلیفہ بننے کے لیے استیناس بہت ضروری ہے. اب استیناس کے لیے جو چیز جو ضروری ہے اس میں آپ دیکھیں جو ہمارے چاروں خلفاء ہیں، خلفاء راشدین، ان میں سے ہر ایک ایسا تھا کہ وہ عوام و خواص سب کا محبوب تھا اور ہر ایک اپنے زمانے کا سب سے افضل تھا. تو اس لیے خلافت کے اندر یہ بھی دیکھا جانا چاہیے صرف صلاحیت کافی نہیں ہے. صلاحیت بیک وقت بہت سے لوگوں میں ہو سکتی ہے، یہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ وہ امت کی رضا اور رغبت کا حامل ہو وہ شخص. یہ چیز بہت ضروری ہے. تو یہ میں نے مختصراً استیناس کے بارے میں عرض کر دیا. دوسری چیز ہے شورائیت، جو اس سے ایک اگلا درجہ ہے. استیناس اور شورائیت ویسے لازم و ملزوم ہے. ہمارا شورائیت میں یہ ہے کہ جو امت کے ارباب حل و عقد ہیں وہ کسی کو خلیفہ مقرر کریں گے تو وہ شرعی خلیفہ ہوگا. تو اگر کوئی شخص جبراً خلیفہ بن گیا، طاقت کے ذریعے اوپر آ گیا، پھر اس نے بیعت لینی شروع کی، پھر اس نے کوئی شورا بنا دی اپنی اس قسم کی، اپنے خاص خاص لوگوں کی، اپنے جو صرف اسی کی ہاں میں ہاں ملائے، تو اسلام کے نزدیک وہ شورا شرعی شورا نہیں ہے، ایسی شورا نہیں جس کے اوپر خلافت قائم ہوتی ہے. شورائیت سے مراد یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے اچھے لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں، مخلص لوگ ہیں، جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہوں، جن کا ایک اچھا کریکٹر پہلے سے دنیا کو معلوم ہے، ان لوگوں کی مشاورت کے ساتھ خلیفہ بنے. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ خلافت راشدہ میں جو شورائیت تھی، شورا، وہ ایک بڑا اہم ادارہ تھی، اور اس میں حضرات عشرہ مبشرہ یہ سب سے اوپر ہوتے تھے.
اور اس کے بعد اور صحابہ درجہ بدرجہ وہ ہوا کرتے تھے۔ تو ایک چیز بہت اہم جو اسلامی خلافت کی خصوصیات میں سے ہے، یعنی ہونا چاہیے، اگرچہ بعد میں اس کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، وہ یہ ہے کہ جب جو جتنا زیادہ قربانی دینے والا ہے امت کے معاملات میں اس کا اختیار اتنا ہی زیادہ ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے کے اندر یہ اصول بیان کیا تھا۔ طبقات ابن سعد میں روایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس امر یعنی امر خلافت کا حقدار، اس کے حقدار سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو اہل بدر ہیں، یعنی بدری صاحب ہیں۔ جب تک وہ لوگ موجود ہیں کوئی دوسرا اس میں دخل نہیں دے سکتا۔ یعنی دخل دینے سے مراد یہ ہے کہ خلیفہ نہ وہ خلیفہ بن سکتا ہے، نہ امر خلافت کے اندر اس کی رائے ہوگی کہ وہ کہے ایسا کر دو ویسا کر دو، نہیں، شورا جو ہوگی وہ بھی انہی حضرات کی ہوگی۔ اور جو اہل بدر اگر نہ ہوں تو پھر جو لوگ احد میں شریک ہوئے تھے کہ پھر قربانیوں میں دوسرا درجے پہ وہ ہیں، اگر نہ بدری ہوں نہ احد والے پھر خندق والے، اچھا یہ بھی نہ ہوں پھر صلح حدیبیہ والے۔ تو یہ آپ نے ایک اصول مقرر کیا تھا۔ تو کسی بھی زمانے میں ایک مثالی اسلامی خلافت بنانے کے لیے اس چیز کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ظاہر ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں وہی اقتدار پہ آنے کے بعد قربانیوں کی روایت کو قائم رکھ سکتے ہیں، اور اچھی حکومتیں تبھی چلتی ہیں جب سربراہ اور اس کی شورا اور اس کے ارباب حل و عقد قربانی دے کے نظام کو چلائیں۔ اس کا الٹ ہوتا ہے خود غرضی، یعنی مفادات کو جمع کرنا، جس کا نتیجہ لازماً قوم کی تباہی ہوتا ہے، بربادی ہوتا ہے، جیسا کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ قربانی دینے والے لوگ نہیں ہیں، قربانی دینے والوں کو سب سے پیچھے کیا گیا ہے، اور مفادات پرست وہ آگے آ گئے ہیں۔ تو یہ دوسری چیز میں نے آپ سے عرض کی کہ استیناس ہے، شورائیت ہے، اور قربانی دینے والوں کو آگے لانا ہے۔ اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے شریعت نے جو امیر ہے جو خلیفہ ہے اس کا پھر مقام بھی معروف میں آپ نے ان کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ امیر کو آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ جی خوبصورت ہے، اس کا لائف سٹائل کیا ہے، اور اس کا ظاہری شکل و صورت کیا ہے، جیسا بھی ہے آپ کو دیکھنے کے اندر وہ عجیب و غریب سا معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پہ آپ کو چلا رہا ہے تو آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اور پھر ایک چیز اللہ یہ بھی رکھی گئی ہے کہ حاکم کے ذمے ہے کہ حتی الامکان وہ سوچ سمجھ کے وہ صحیح فیصلہ کرے۔ تھوڑی گنجائش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، شریعت نے اس کے لیے رکھی ہے کہ اگر وہ اس چیز کو شریعت نے اجتہاد سے تعبیر کیا ہے، اور اجتہاد ہر جگہ شرعی اجتہاد نہیں ہوتا، انتظامی اجتہاد بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ اجتہاد کرے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ اس اجتہاد میں وہ درست فیصلہ کرے، یعنی نتائج اس کے صحیح نکلیں، تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے، اور اگر نتائج کے اعتبار سے وہ انتظامی فیصلہ صحیح ثابت نہ ہو تو حاکم گناہ گار نہیں ہوتا، گناہ نہیں ہے اس کو، بلکہ کوشش کرنے کا ایک ثواب پھر بھی اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اسلامی خلافت کی خصوصیات ہیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ خلافت کا جو لفظ ہے نا وہ کافی نہیں ہے کہ کسی حکومت کا نام خلافت رکھ دیا جائے۔ اصل چیز روح ہے، اس کا نظام ہے، اس کا نظام عدل ہے، اور اس کے اندر جو میں نے کچھ خصوصیات بتائیں، تو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، کچھ تاریخ امت مسلمہ میں جو حصہ اول کے آخر میں چیزیں موجود ہیں مزید، جو وقت کی کمی کی وجہ سے میں ساری بیان نہیں کر رہا، اور ابھی ہمیں اس وقت تھوڑا سا آگے 10 منٹ اوپر ہمیں لینا پڑیں گے، تبھی یہ باتیں کور ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ جی اگر کوئی مسئلہ نہیں جائے۔ ہاں، تو یہ خصوصیات جو ہے نا ان کا نام اسلامی خلافت ہے۔ اگر جبر ہو، تشدد ہو، استحصال ہو، اور سربراہ کا نام خلیفہ رکھ دیا جائے تو نام رکھنے سے وہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ مقام نہیں مل جاتا جو اسلامی خلیفہ کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہی وجہ کہ دیکھیں ہمارے بعد میں خلافت جو تھی ایک رسم بن گئی تھی، اگرچہ اچھے حکمران بھی آئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ایسے بھی خلفاء ہیں جنہوں نے خود غرضی کا مظاہرہ کیا، جنہوں نے مظالم کیے۔ بنو امیہ میں آپ کو مل جائیں گے، بنو عباس میں مل جائیں گے، عثمانی سلاطین میں خلفاء میں بھی ایسی مثالیں مل جائیں گی
تو وہ شخص خوش ہوتا رہے لوگوں میں ظلم و ستم کر کے کہ جی میں خلیفہ ہوں مسلمانوں کا اور اللہ کا اتنا بڑا مجھے مقام دیا ہے، تو یہ فخر کی بات نہیں۔ اس کے بالعکس اگر کوئی کسی کا نام خلیفہ نہیں ہے، کوئی حکومت ہے لیکن انہوں نے نام خلیفہ نہیں رکھا، وہ امیر کہلواتے ہیں، وہ صدر کہلوا رہے ہیں، وہ رئیس کہلوا رہے ہیں، کوئی بھی نام رکھ دیں، شریعت نے نام کو لازم نہیں کیا۔ ہاں مسلمانوں کے یہاں ایک برکت کی بات سمجھی جاتی رہی ہے کہ اسی ہم خلافت کے عنوان کو یا خلیفہ کے لقب کو باقی رکھیں، وہ اچھی چیز ہے، ایک روایت جو ایک قدیم جو روایات ہیں ان کو باقی رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کہیں پر حکمت کے تحت یا مصلحت کے تحت یا کسی وجہ سے نام سلطان رکھ دیا گیا، نام ملک رکھ دیا گیا، نام اس کا امیر المؤمنین رکھ دیا گیا، صدر رکھ دیا گیا، وزیر رکھ دیا گیا، لیکن جو کام ہے وہ سارے جو خلافت راشدہ کے اوپر وہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس طریقے سے چلا رہے ہیں، تو وہ شرعی لحاظ سے اس کا حکم خلیفہ ہی کا ہے۔ جو خلیفہ کے جو حقوق ہیں وہ سارے حقوق اس شخص کو حاصل ہوں گے، جیسے خلیفہ کی اطاعت کرنی ہوتی ہے معروف میں، اس کی بھی اطاعت کرنی ہوتی ہے۔ تو ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو خلافت ہے اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ عالمگیر ہو، ٹھیک ہے، کہ اگر وہ ساری دنیا پہ قائم ہوگی تو خلافت ہے، اگر وہ تھوڑے سے علاقے پہ قائم ہوگی تو خلافت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں شروع میں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی عالمگیر تو نہیں تھی، وہ ایک مخصوص حصے پہ تھی، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ پوری دنیا پہ حکومت تو مسلمانوں کی، ایسا خلیفہ تو کوئی بھی نہیں ہوا۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم ممالک جو ہیں ایک ہی خلیفہ کے تحت ہوں، یہ بنو امیہ کے دور تک چلا ہے۔ بنو امیہ کے بعد خود مسلم ممالک بھی بہت سے الگ الگ ہو گئے، کچھ خلیفہ کے تحت ہوتے تھے، کچھ سلاطین کے تحت ہوتے تھے، آزاد ممالک بھی ہوتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے جو خلافت کا جو مفہوم ہے اس کے اندر فرق اس کے اندر نہیں آتا۔ اگر وہ شریعت کی جو اسلامی خلافت کی خصوصیات ہیں اس پر وہ خلیفہ چل رہا ہے تو اس کو شرعی خلیفہ کا مقام اس کو حاصل ہوگا۔ بہرحال یہ میں نے خصوصیات میں متعلق کچھ باتیں عرض کی۔ اچھا، خلافت راشدہ کے زمانے کی تحدید، یہ بھی ایک اہم بحث ہے کہ زمانہ کہاں سے کہاں تک اس کا ہے، اور یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آج کل اس کے بارے میں عجیب و غریب کچھ باتیں چل رہی ہیں۔ یعنی ایک طرف تو روافض ہیں کہ وہ خلافت راشدہ کے قائل ہی نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ حضرت علی کو مانتے ہیں جن میں وہ خلیفہ تھا، ٹھیک ہے، باقی تینوں کو نہیں مانتے۔ تو یہ روافض کا معاملہ انتہائی اس کو محدود کر دینا، یعنی اتنا محدود کہ اس کی نفی ہو جائے۔ اور دوسری طرف ایک طبقہ وہ خلافت راشدہ کو اتنا وسیع کر دیتا ہے کہ اس وسعت کے بعد اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں بچتی۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ جیسے اب نبوت کا ایک مفہوم ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ خلافت و نبوت میں بڑا فرق ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی شخص نبوت کے مفہوم کو اتنا وسیع کر دے کہ وہ جو غیر نبی ہے اس کے اندر وہ بھی داخل ہو جائیں، تو بتائیں یہ تو مقام نبوت پہ ظلم ہو جائے گا، یہ تو مقام نبوت کی اہمیت گھٹانے والی بات ہو جائے گی نا۔ تو اسی طرح خلافت کا جو خلافت راشدہ کا، میں ابھی اس وقت بات میں خلافت راشدہ کی کر رہا ہوں کہ خلافت راشدہ کی جو تحدید ہے وہ علماء کرام کر چکے ہیں قدیم زمانے سے، پہلی صدی ہجری سے آج تک بات چلی آ رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث اس میں خاص طور پہ ملحوظ خاطر ہیں، اور کچھ آیات کریمہ بھی ہیں اس کے بارے میں۔ آیات کریمہ جو ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ سورہ مؤمن سورہ نور کی جو آیات ہیں، آیات استخلاف کہا جاتا ہے، آیت استخلاف کہا جاتا ہے کہ جس سے خلافت راشدہ ثابت ہوتی ہے۔ تمام مفسرین نے اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ اس سے خلفائے راشدین مراد ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے وعدہ کیا کہ ان کو خلافت ملے گی تو وہ نماز اور زکوٰۃ اور یعنی جو بھی شرعی احکام ہیں ان کو یہ قائم کریں گے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی آیات ہیں۔ حدیث کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہلی حدیث تو وہ ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یعنی خلفاء راشدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں کہا ان کی سنت کو اپنی سنت کے ساتھ قرار دیا، یعنی جیسے میری سنت کی اقتداء لازم ہے ویسے ہی میرے خلفاء راشدین کی سنت کی اقتداء بھی لازم ہے۔ تو اس پہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ ایسے حضرات 4 ہیں صرف صحابہ کرام میں یا مسلم حکمرانوں میں کہ جن کا
फैसला जिनका फतवा वो अलल इतलाक हुज्जत शरई है, उसमें चाहे हमें उसके हक़ में कोई हदीस मालूम हो या ना हो, कोई आयत उसके हक़ में पता हो या ना पता, बस वो खलीफा राशिद ने किया है तो वो बस उसी तरह शरई फैसला है। तो वो चार हजरात ही हैं, यानी हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला। अब बाज़ हज़रात जो इसको इसमें तौसी करते हैं ना, वो तौसी करते हुए कहते हैं कि नहीं, जो बनु उमय्या के नए खुलफा थे वो भी उसमें दाखिल हैं, और बाज़ कहते हैं कि जो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला वो भी दाखिल हैं, बाज़ कहते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर दाखिल हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा कि सहाबा किराम में से खलीफा 7 हज़रात हुए, 4 खलफ़ा राशिदीन, 5वें हज़रत हसन, 6ठे हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह, 7वें हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर। तो 3 हज़रात ऐसे हैं, सहाबी हैं, खलीफा हैं, लेकिन कुतुब अहले सुन्नत में, कुतुब अक़ाइद में उनका खलीफा राशिद उनको नहीं कहा गया। तो उसकी वजह नाउज़ बिल्लाह उनकी कोई हक़ तलफ़ी नहीं है, उनके मकाम में कोई कमी नहीं है, बल्कि वजह ये है कि वो मकाम व मर्तबे के अंदर इन पहले चारों से बहुत पीछे हैं। सहाबा किराम के मकाम, इनके दरमियान भी फ़र्क़ मरातिब, और फ़र्क़ मरातिब करना बहुत ज़रूरी है। फ़ारसी का एक मक़ूला है, गर फ़र्क़ मरातिब ना कुनी ज़िंदीक़ी, अगर तू फ़र्क़ मरातिब नहीं करेगा तो ज़िंदीक़ हो जाएगा, बेदीन हो जाएगा। तो फ़र्क़ मरातिब ही क्या ये उसकी सूरत हाल है, या उसका मंज़र आप देखिए कि सहाबा किराम के उलमा ने, बाज़ ने 12 तबक़ात बनाए, बाज़ ने 15, बाज़ ने 18 तबक़ात तक बनाए उनके, और उनमें से पहला तबक़ा साबिक़ून अल अव्वलून का है। और फिर उसके बाद वो हैं कि जिन्होंने पहली हिजरत हबशा के बाद ईमान लाए, या बाज़ जो उसके बाद वाक़या मेराज के बाद ईमान लाए। अच्छा, जो जिन्होंने हिजरत मदीना की, जिन्होंने जो ग़ज़वा बदर में शरीक हुए, ओहद वाले, खंदक वाले, सुलह हुदैबिया वाले, उम्रा क़ज़ा वाले, फ़तह मक्का के बाद ईमान लाने वाले, सिगार सहाबा वगैरह। तो अब आप देखिए कि जो पहले 4 हैं, ये तो पहली सफ़ के हैं, यानी अस्साबिक़ून अल अव्वलून, और बाद के जो 3 हैं वो आखिरी सफ़ों के। बीच में और कई सफ़े बीच में मौजूद, और बीच की जो सफ़े हैं उनके अंदर फ़ुक़हाए सहाबा भी मौजूद हैं। तो ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ुक़हाए सहाबा के बारे में भी नहीं कहा कि बिसुन्नती वो सुन्नती ही, ये सिर्फ़ खुलफ़ाए राशिदीन के बारे में कहा है। तो इससे ये मालूम होता है कि खुलफ़ाए राशिदीन का मक़ाम वो दीगर सहाबा से बहुत ऊँचा है। तो ये फ़र्क़ मरातिब करते हुए, एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ खुद इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी है, जिसको इमाम अहमद इब्न हंबल और इमाम तिरमिज़ी जैसे हज़रात ने उसको सही कहा है। बाज़ ने हसन कहा है, बाज़ ने सही कहा है। तो वो हदीस है कि अल खिलाफतु सलासूना सनतन, मेरे बाद अल खिलाफतु, बाज़ ने अल खिलाफतु सलासूना सनतन है, बाज़ ने अल खिलाफतु बादी सलासूना सनतन है, बाज़ में खिलाफतुन नबुव्वती सलासूना सनतन है, इस तरह के अल्फाज हैं। तो फ़ुक़हा ने उलमा ने उसका माना यही बताया शारीन हदीस में कि जो खिलाफत राशिदा है वो 30 साल है। तो वो 30 साल जो हैं वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर पर आके तकरीबन वहाँ पूरे हो जाते हैं। 6 महीने बचते हैं, वो 6 महीने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह की जो खिलाफत है, वो दौर खिलाफत राशिदा में दाखिल है। अगरचे हज़रत हसन वो खुलफ़ाए राशिदीन के मकाम पर नहीं है, उनसे बहुत पीछे हैं। उनके दौर को खिलाफत राशिदा का ततिम्मा कहा जाता है। ठीक है? इस बारे में भी एक मेरी वीडियो मौजूद है यूट्यूब पर, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, और उससे ये बात मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। थोड़ी-सी बात मैं इस पे और अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि बाज़ लोग ये कहते हैं, ख़ास तौर पर सेकुलर तबक़ा ये कहता है कि जी खिलाफत राशिदा जब 30 साल है, तो इसका मतलब ये है कि इस्लामी निज़ाम वो चल ही नहीं सकता। क्योंकि पहली सदी हिजरी में भी जबकि सहाबा मौजूद थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ़्ता लोग मौजूद थे, और वो उसके बाद भी मौजूद रहे। उनके होते हुए 30 साल चला है, उससे ऊपर नहीं चला। तो बाद के ज़माने में जबकि उन जैसे लोग हो नहीं सकते, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस्लामी खिलाफत वो निज़ाम खिलाफत राशिदा का चल सके। जब खुद इसके बानी उसको नहीं चला सके 30 साल से ऊपर, तो आम लोग किस मकाम पे है? तो ये सेकुलर तबक़ा इस बात को लेता है, और ये दावा करता है कि ये निज़ाम को नाफ़िज़ करना ना हज़रत आपकी आवाज़ चली गई।
मुमकिनात। तो ये और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर है वो क्या है? कोई शख्स ये कह सकता है कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौर में तो उनकी नबूवत थी और उन पर ईमान लाया जा सकता था, जब वो चले गए तो फिर उन पे ईमान लाने का क्या मतलब है, उनकी तालीमात पे अमल नहीं हो सकता। ज़ाहिर-सी बात, बिल्कुल एक गुमराहकुन बात। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की जो रियासत मदीना थी, वो नबी पाक वसल्लम की सरबराही में 10 साल चली, ठीक है? और 30 साल खुलफाए राशिदीन के आप मिला लें, 40 साल हो गए। ये 40 साल जो है, इनकी हैसियत वो एक तरबियती कोर्स की है। जब कोई शख्स आप कोई तरबियती कोर्स लेते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल शक्ल में हो कि आप जाके वहाँ दाखिला ले लें, ठीक है? या वो कोई किताब होती है किसी चीज़ की, जैसे वो मोटर ड्राइविंग गाइड है, किताब है, उसको आप देखते हैं, वो हमेशा महदूद होती है, ठीक है? आपने ट्रेनिंग ली, आपने 10 दिन की, 15 दिन की ट्रेनिंग ली है, उसके बाद आपने वो आदाब, वो ज़वाबित, वो टेक्निक्स आपने सीख ली हैं कि आप सारी ज़िंदगी उसके मुताबिक चलाएँगे तो गाड़ी सही चलेगी। हुँ। तो कोर्स की तरबियती कोर्स की खूबी ये होती है कि महदूद है। अगर कहीं पे ये ऐलान लगा हो कि हमारे यहाँ 30 साला ड्राइविंग कोर्स कराया जाता है, कोई भी शरीक नहीं होगा। 30 साल तो खैर बहुत बड़ी बात है। अगर वो 1 साल भी कह दे, कोई शरीक नहीं होगा उसमें, ठीक है? जब ये लिखा होता है 10 दिन का, 15 दिन का, तो लोग जाते हैं और सीख लेते हैं। अब ये उनके ऊपर मुनहसर है कि वो उसको किस तरीके से उसको फ़ॉलो करते हैं या अनफ़ॉलो करते हैं। फ़ॉलो करेंगे तो चलते रहेंगे, उसके खिलाफ चलेंगे तो हो सकता है पहले दिन ही गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए। अब कोई इल्ज़ाम दे के जी वो ठीक है ट्रेनिंग कोर्स वो जो क्योंकि 15 दिन का था, इसलिए मैं भी ज़्यादा अरसे गाड़ी नहीं चला सका। मैंने सीखी 15 दिन थी, मैं 15-20 दिन ही मैं चला सका। तो इसलिए मोटर चलाना मुमकिन ही नहीं है ज़्यादा अरसे। तो ये ऐसी ही हिमाकत की बात। तो चूँकि शरीयत का निज़ाम और शरीयत की तरफ से तरबियती कोर्स, तो जामे कोर्स, वो 10 साला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबराही में मदीना मुनव्वरा की रियासत में 30 साल खुलफ़ाए राशिदीन की। ये बहुत काफ़ी था, क़यामत तक के लिए काफ़ी है। तो उसको उतना ही महदूद रखा गया। वैसे अल्लाह चाहते तो सहाबाए किराम की ज़िंदगियाँ खुलफ़ाए राशिदीन की एक-एक की ज़िंदगी 200 साल, 300 साल होती, 400 साल होती। आज तक वही हज़रात खिलाफत कर रहे होते। तो उम्मत कोई इम्तिहान ना होता ना। तो इसलिए उस तरीक़े से रूगर्दानी की है मुसलमानों ने, चाहे वो पहली सदी हिजरी में है, ये 14वीं सदी हिजरी में है, वो नुकसान हुआ है उसका, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और किसी भी ज़माने में, किसी भी मुसलमान हुक्मरान ने उसको अपना लिया, चाहे वो पहली सदी हिजरी के आखिर में आप देखें हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने अपनाया, तो 2 साल गुज़रने नहीं पाए थे कि पूरे आलम इस्लाम में ज़कात लेने वाले ख़त्म हो गए। और चाहे आज उसको अपना लें, आप अफ़गानिस्तान में आप देख लें, तालिबान ने अल्हम्दुलिल्लाह वो मिसालें इस ज़माने में ज़िंदा की। तो निज़ाम जामे है, कामिल है। उस निज़ाम के बारे में ये सोचना कि वो अगर सहाबाए किराम के ज़माने में 100-200 साल सहाबाए किराम चलाते रहते, तब हम उसको मानते, तो ये सारे नफ्स के हीले बहाने हैं और शैतान की चालें हैं। तो मेरी बात यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होती है और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला की बस वफ़ात का वाक़या मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा, बात ख़त्म करूँगा। और तारीख़ उम्मत मुस्लिमा में ही लिखा हुआ है, बाकी तारीख़ों में लिखा है, लेकिन फिर भी इख्तितामी तौर पर ज़िक्र कर दूँगा कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो वफ़ात हुई है, वो ज़हर से हुई थी। एक अरब का एक तबीब था हारिस इब्न कल्दा, आप उसके साथ खाना खा रहे थे, तो उसने भी नवाला मुँह में डाला और आपने भी मुँह में डाला। और जब मुँह में डाला है तो हारिस इब्न कल्दा ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन इसमें ज़हर था और ये ज़हर ऐसा है कि 1 साल बाद इसका असर ज़ाहिर हो। तो चुनांचे ऐसे ही हुआ। ठीक 1 साल बाद एक ही दिन यानी 22 जमादुल आखिरा सन 13 हिजरी को सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात हुई है। उसी दिन हारिस इब्न कल्दा की भी वफ़ात हुई और अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये काम करने वाले यहूद या उनके एजेंट उन्होंने खुफ़िया तौर पर इस किस्म का काम किया होगा। हर दौर में ऐसे लोग अ, सरगर्म रहे हैं। आज तो ख़ैर इस ज़माने में तो बहुत ज़्यादा सरगर्म है। लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनकी साज़िशें
اس زمانے سے جاری تھی. آپ سب کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خیبر کی فتح کے بعد زہر دیا گیا تھا، اور اسی کے اثر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اس کا اثر ظاہر ہوا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ظاہری اسباب میں وہ بھی ایک چیز. تو یہاں پر آج کی گزارشات کا اختتام ہوتا ہے، اور انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے دوبارہ ہم ملتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر ہم بات کریں گے اگلی بار. جزاک اللہ خیر.